اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی توہین، ان کی تکذیب اور وعدہ خلافیوں کی وجہ سے کئی قوموں پر دردناک عذاب نازل فرمائے۔ ان قوموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ وہ رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم پر جو عذابات نازل ہوئے وہ اپنی ہولناکی اور ترتیب کے لحاظ سے باقی سب سے مختلف اور عبرتناک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لگاتار 5 بڑے دردناک عذاب بھیجے۔ ہر عذاب 1 ماہ کے وقفے سے آیا اور 7 دن تک برقرار رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعا کرتے تو اللہ ان کی دعا کے صدقے وہ عذاب ختم کر دیتے، لیکن کچھ ہی دنوں میں فرعونی پھر سے سرکشی پر اتر آتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے درباری ایمان نہ لائے بلکہ بنی اسرائیل کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے، لہٰذا اسے ایسے عذابوں میں مبتلا کر جو اس کے لیے باعث عبرت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرعونیوں پر پہلا عذاب نازل ہوا، طوفان کا عذاب۔ ایک خوفناک بادل چھا گیا، اندھیرا چھا گیا اور زبردست بارش ہوئی۔ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ فرعونیوں کے گھروں اور محلوں تک پہنچ گیا۔ فرعون کا محل بھی پانی میں ڈوب گیا، ان کے کھیت اور باغات تباہ ہو گئے۔ 7 دن تک یہ طوفان جاری رہا، مگر اللہ کی قدرت دیکھو کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک بوند بھی داخل نہ ہوئی۔ جب عذاب سے تنگ آ گئے تو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اپنے رب سے دعا کریں، ہم ایمان لے آئیں گے اور مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، زمین پر سرسبز و شاداب ہو گئی، مگر فرعون اپنے وعدے سے مکر گیا۔ پھر دوسرا عذاب نازل ہوا، ٹڈیوں کا۔ ہر طرف ٹڈیاں پھیل گئیں جنہوں نے فرعونیوں کے کھیت، باغات، یہاں تک کہ گھروں کا سامان تک کھا ڈالا، مگر مسلمانوں کے کھیتوں کو کچھ نہ ہوا۔ پھر فرعونی تڑپ کر آئے، کہا دعا کریں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، عذاب ٹل گیا مگر وہ پھر بد عہدی کر گئے۔ 1 ماہ بعد تیسرا عذاب آیا، کملے کا، مطلب چھوٹے کیڑے کا۔ یہ چھوٹا سا کیڑا فرعونیوں کی فصلیں، کپڑے، یہاں تک کہ ان کے جسم اور بال تک کھا گیا۔ کھانے پینے کی ہر چیز میں گھس گیا، وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ بھوک کے مارے فرعون نے دوسرے ملکوں سے غلہ منگوایا، مگر اللہ کے حکم سے وہاں بھی یہ کیڑے پہنچ گئے۔ تنگ آ کر فرعون نے پھر وعدہ کیا کہ ایمان لے آئے، مگر جیسے ہی عذاب ختم ہوا وہ پھر مکر گیا۔ پھر چوتھا عذاب آیا، مینڈکوں کا۔ ہر طرف مینڈکوں کی بھرمار ہو گئی۔ گھروں، مجلسوں، بستر، کھانے پینے کی چیزوں میں مینڈک گھس جاتے۔ اگر کوئی فرعونی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک اندر چلے جاتے۔ ان کے جسموں پر مینڈکوں کے ڈھیر لگ گئے۔ جب وہ تنگ آ گئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعا کی، درخواست کی، وعدہ کیا کہ ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا مگر وہ پھر بد عہد نکلے۔ پھر 5واں اور آخری عذاب آیا، خون کا۔ فرعونیوں کے کنویں، نہریں اور چشمے سب خون سے بھر گئے، پینے کے لیے ایک قطرہ صاف پانی نہ بچا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالتے، مگر اللہ کی قدرت تو دیکھو، مسلمانوں کے لیے وہ پانی صاف نکلتا اور فرعونیوں کے لیے وہی خون بن جاتا۔ تڑپ کر فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، کہا ہم ایمان لائیں گے، بس ہمیں نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا، مگر بدبخت فرعونیوں نے پھر ایمان نہ لایا۔
اللہ تعالیٰ کے 5 عذاب ان پر لگاتار آتے رہے مگر ان کے دل نرم نہ ہوئے۔ آخرکار اللہ کا آخری قہر نازل ہوا، فرعون اور اس کی پوری فوج دریائے نیل میں غرق کر دی گئی۔ فرعون کی لاش کو اللہ نے زمین یا پانی میں سڑنے نہ دیا بلکہ اسے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، فرعون واحد بادشاہ ہے جس کی لاش آج بھی دنیا کے سامنے عبرت بن کر محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قوموں کے انجام سے عبرت لینے کی توفیق دے، ہمیں غرور، تکبر اور نافرمانی سے بچائے اور ایمان و اطاعت پر قائم رکھے۔ آمین۔